اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ یعنی کہ تھرڈ ایپیسوڈ آف سیرہ میں ہم نے ڈسکس کرا تھا ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کا وہ حصہ جس سے ہمیں کریج کا سبق ملتا ہے، اسٹرینتھ کا سبق ملتا ہے۔ یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ حقیقت کو جان جائیں، when you have the truth in front of you, when you have that belief based on truth، آپ پیچھے نہیں ہٹتے ہو۔ آپ چاہے پوری دنیا اس تھاٹ کے اگینسٹ ہو، چاہے پوری سوسائٹی اس تھاٹ کے اگینسٹ ہو، جس تھاٹ کا آپ کے اندر یقین ہے کہ وہ سچ ہے، آپ پیچھے نہیں ہٹتے۔ That's the real courage. That's the real alpha man character that we learn from the story, that part of the story of ابراہیم علیہ السلام۔ آج ہم وہاں سے آگے کی سٹوری کو ڈسکس کریں گے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکالا جاتا ہے، وہاں سے کہا جاتا ہے کہ شہر سے نکل جاؤ۔ ان کو اپنی فیملی کو چھوڑنا ہوتا ہے، ان کو ان لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے جن لوگوں کے ساتھ وہ بچپن سے رہے ہوتے ہیں، ان کو اس سٹی کو چھوڑنا ہوتا ہے جہاں پہ وہ بچپن سے ان کی پرورش ہوئی ہوتی ہے، جس سٹی کے ساتھ وہ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ وہ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، سب چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے فار ون تھنگ، فار ون بلیف، ٹو پروٹیکٹ دا ٹروتھ۔ ہی ٹیکس اے ڈیسیژن اور بہت ریسپیکٹفلی وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ جیسے جیسے وہ ٹریول کرتے جاتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں ان باتوں پر جو ان کے ساتھ ہوئی، ریفلیکٹ کرتے ہیں ان واقعات پہ جن واقعات سے ان کا گزرنا ہوا، یاد کرنے لگے کہ کس طریقے سے ان کو ان کے رب نے آگ سے بچایا، یاد کرنے لگے ان سارے واقعات کو جو ان کے فیتھ کو اسٹرینتھن کر سکتے تھے۔ وہ جیسے جیسے جرنی میں آگے بڑھ رہے تھے، ویسے ویسے ان کا یقین، ویسے ویسے ان کا فیتھ اللہ تعالیٰ پر اور مضبوط ہوا جا رہا تھا۔ ان کو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بنانے والا، ان کو کھلانے والا، ان کو راستہ دکھانے والا ان کے ساتھ ہے، ان کے بہت قریب موجود ہے۔ He developed that sort of a feeling. وہ میڈیٹرینین سی کے پاس پہنچے، not very far from Egypt، جہاں پہ وہ رکے، وہاں پہ ان کی شادی ایک لڑکی سے ہوتی ہے، حضرت سارہ، اور پھر بہت وقفے کے گزرنے کے بعد ان کو کوئی بچہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد ایک دن حضرت سارہ ان کو کہتی ہے the revolutionary part is here, the part that can transform your life is here۔ ویسی بات وہ کہتی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام سے پتہ کیا کہتی ہے؟ آپ امیجن کرو کہ جب آپ کو کلیئرٹی ہوتی ہے کہ آپ کا کسی بات میں فائدہ ہے، آپ کو جب کلیئرٹی ہوتی ہے نا تھاٹ میں، تب جا کے انسان ایسی کریج والی بات کہہ سکتا ہے جیسی کریج والی بات حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کو کہتی ہے۔ بہت کم، بہت مائنیوٹ پرسنٹیج ہے لڑکیوں کی یا عورتوں کی جو ایسا کام کر سکتے ہیں، جو ایسی بات بول سکتے ہیں اور حقیقتاً اس پر عمل لا سکتے ہیں، اس پر ایکٹ کر سکتے ہیں، ویسی بات کہہ دیتے ہیں۔ کیا کہتی ہے حضرت سارہ؟ دیکھتے ہیں۔ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ She knew کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یہ جو کام کر رہے ہیں نا، ان کا کام ہے سچائی کو پھیلانا، ان کا کام ہے ٹروتھ کو پریویل کرنا پوری دنیا میں۔ That's his work۔ جیسے آج کے لوگ مٹیریلزم کے شکار ہو چکے ہیں نا، مٹیریلزم ان کے اندر تک بس چکا ہے، ان کے اوپر ڈومینیٹ ہوا ہے، پیسے کی محبت، گھر بہار گھر، زیادہ سے زیادہ مال و متاع پیدا جمع کرنے کی محبت۔ وہ کیا سوچتے ہیں آج کے ٹائم کے لوگ کہ let's collect a lot of money, let's collect a lot of buildings, let's have a lot of property، اور جب ہمارے بچے ہوں، ہم ان بچوں کو وہ وراثت میں وہ پراپرٹی دیں۔
کیونکہ ان کے دلوں میں وہ محبت کس چیز کی ہوتی ہے؟ اس وراثت کی، اس پراپرٹی کی. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس امپورٹنٹ چیز کو آگے دیا جائے، آگے منتقل کیا جائے. سیم طریقے سے ان کے ذہنوں میں، ان کے دل میں محبت تھی اوپر والے کی، سچ کی، کہ if I have the truth, I have to spread it. میں نے اپنے بچوں کو آگے دینا ہے. حضرت سارہ کو محسوس ہوا کہ شاید ہمارے پاس بچے نہیں ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سچ ہے. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، تاکہ اس چیز کو وہ منتقل کیا جا سکے، اس علم کو منتقل کیا جا سکے، اس علم کو ٹرانسفر کیا جا سکے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو سجیسٹ کیا کہ آپ ایسا کریں. ابراہیم علیہ السلام took the decision and he married another woman جن کا نام ہوتا ہے حضرت ہاجرہ. اور حضرت ہاجرہ سے ان کی شادی ہوتی ہے، اور کچھ ٹائم بعد ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے حضرت ہاجرہ کے حلم سے، جن کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا جاتا ہے. وہ اسماعیل علیہ السلام جن کی پروجنی سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، جو پوری دنیا کا رخ موڑ دیتے ہیں، جو پوری دنیا میں لائٹ بن کر آتے ہیں، ٹارچ بیئرر بن کے آتے ہیں. جب پوری دنیا اندھیرے میں ہوتی ہے تو ان کو روشنی دکھاتے ہیں. جب پوری دنیا کے پاس بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں، میریٹل پرابلمس، پرسنل پرابلمس، پروفیشنل پرابلمس، پولیٹیکل پرابلمس، ان سبھی پرابلمس کا سلیوشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے ہیں. ان کے والد کی پیدائش پیچھے جا کر اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے حضرت ہاجرہ کے تھرو. اور اللہ تعالیٰ کچھ ٹائم بعد جو حضرت سارہ تھی، جن سے کافی ٹائم تک بچہ نہیں ہوا تھا، ان کو ایک بچہ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس کا نام اسحاق علیہ السلام ہوتا ہے. تو اب دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں وائفس کے پاس ایک ایک بچہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ حضرت ہاجرہ کو، جن کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کو لے کر ایک دور جگہ پر چھوڑ کے آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا وحی کے ذریعے، تو انہوں نے سوچا لیٹس ڈو اٹ. اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بتانا مت حضرت ہاجرہ کو، یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو لیا ایک دور جگہ پر، جہاں پہ سنسان پورا علاقہ ہوتا ہے، جہاں پر کوئی نہیں بستا، ریگستانی علاقہ ہوتا ہے، جس جگہ کا نام بقا ہوتا ہے، اور آج کے ٹائم پہ مکہ جس کا نام ہے، وہاں پہ چھوڑ کے آ جاتا ہے. ایک سنسان علاقہ جہاں پہ کوئی نہیں ہے. امیجن کریں کہ کیسی سچویشن ہوگی حضرت ہاجرہ کے لیے. امیجن کریں کیسی سچویشن ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. A very beautiful woman. ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اپنی وائف کو چھوڑ کے آ جاؤ. ایسا نہیں تھا کہ ان کو مائکے چھوڑنا تھا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو کہیں اور کسی رشتہ دار کے گھر چھوڑنا تھا جہاں ان کو پتا ہو کہ یہاں پہ اس کی حفاظت کی جائے گی. نہیں، ان کو ایسی جگہ پہ چھوڑنا تھا جہاں پہ دور دور تک کوئی نہیں ہے، جہاں پر جانوروں کا خطرہ ہے، وہاں پر چھوڑ کے آنا تھا. Look at the level of belief حضرت ابراہیم had in his Lord کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا تو بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس میں خیر ہوگا، اس میں اچھائی ہوگی، اس میں حکمت ہوگی، اس میں وزڈم ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑتے ہیں وہاں پہ اور واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مجھے بتائیں کہ مطلب آپ چھوڑ کے جا کیوں رہے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی، کیا وجہ ہے، کیوں جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اشارتاً سگنل دیتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اشارتاً، بولتے نہیں ہیں. تو حضرت ہاجرہ کوئی سوال نہیں کرتی، پھر اللہ تعالیٰ پر پورا توکل کرتی ہیں، اپنا ٹرسٹ پورا اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتی ہیں. کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، میرا رب میرے لیے کافی ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ. لیسن نمبر 2،
for all the women who are watching this video, for all the girls who are watching this video, you have to be like Hazrat Hajira, जहाँ पे उनको बज़ाहिर कोई ऑप्शन नजर नहीं आता, कोई जहन का इस्तेमाल करके उनको कुछ पता नहीं लगता कि कैसे जिंदगी गुजारी जा सकती है ऐसी जगह पर जहाँ पर ना पानी है, ना खाना है, शेर का खतरा है, जानवरों का खतरा है, कैसे रह सकते हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म आया ना उनके ऊपर, क्या किया उन्होंने? हुक्म को माना। और आज के टाइम पे we have the pathetic situation in the society, हमारे ऊपर अल्लाह ताला का हुक्म आता है, नमाज पढ़ने का हुक्म है, नमाज तो पढ़ेंगे, कुरान पाक के एक पार्ट को एक्सेप्ट तो करेंगे, बट जहां पर नफ्स को काटने की बारी आती है वहां पे हम नहीं आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला हम सबको वो हिम्मत दे जैसी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को थी, जैसी हजरत सारा को थी, जैसी हजरत हाजिरा को थी, वो स्ट्रेंथ, वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारे अंदर भी अल्लाह ताला डेवलप करे कि हम ऐसे ऐसे डिसीजंस लाइफ के ले पाए जहां पे हमें दिखे नहीं फायदा है, लेकिन उसके बावजूद ये समझ कर कि अल्लाह का हुक्म है उसको एक्सेप्ट करें, उसको अपनी जिंदगी में लाएं। नमाज का हुक्म है, नमाज तो पढ़ते हैं, एज लॉन्ग एज की कोई शादी नहीं है, एज लॉन्ग एज की जहां पे मेकअप आपको धोना ना पड़े, आपको फ्रेंड्स के साथ स्टैग पार्टी थ्रो ना करनी पड़े, एज लॉन्ग एज नमाज के टाइम पे अगर आपका फ्रेंड आपको बाइक पे लेने आता है तो आप बाइक पे चले जाते हैं रादर देन गोइंग टू द मस्जिद। तो इसका मतलब यह है वी टेक वन पार्ट ऑफ द कुरान जहां पे हमारे नफ्स के साथ, हमारे डिजायर्स के साथ वो चीज टक्कर नहीं खाती, वो चीज को एक्सेप्ट करते हैं। जहां पर टक्कर खाती है, जहां पर अल्लाह का हुक्म हमारे नफ्स के साथ, हमारे डिजायर्स के साथ टक्कर खाता है ना, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म नाउज़ुबिल्लाह साइड पे रहे, हमारा डिजायर पूरा हो। अल्लाह ताला हमें हिम्मत ऐसा बनने की, उन जैसा ऐसी स्ट्रेंथ हमारे अंदर आए। तो फिर क्या किया? चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से। जो लेसन हमें इस वीडियो से मिलता है ना, इस एपिसोड से मिलता है, वो स्ट्रेंथ का है। पिछले एपिसोड में स्ट्रेंथ का था, द स्ट्रेंथ ऑफ मैन, द स्ट्रेंथ ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और इस वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ विमेन के बारे में बताया गया है कि एक लड़की को, एक औरत को किस तरीके की स्ट्रेंथ चाहिए होती है, किस तरीके का स्ट्रेंथ होना चाहिए कि जहां पर आपके नफ्स की बात आए और अल्लाह का हुक्म आए, आपको इतनी करेज हो कि आप अल्लाह ताला का हुक्म को एक्सेप्ट करो इस शार्प शेयर बिलीफ के साथ, इस चीज में मेरा फायदा है, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम यह है कि हर एक अमल, हर एक तकलीफ जो आपको इस दुनिया में, जिस तकलीफ से आप इस दुनिया में गुजरते हैं ना, उसके बदले में रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर आपकी नीयत ये हो कि अल्लाह ताला मैं सहन करता हूं, मैं खुशी से एक्सेप्ट करता हूं इस पेन को, चाहे वो पेन इतनी छोटी हो कि एक लड़की अपने बुर्का लगाते टाइम वो छोटा सा पिन उसके सर में थोड़ा सा चुभ जाए, उस पेन के बदले में भी रिवॉर्ड है, प्रोवाइडेड कि आप उस पेन को एक्सेप्ट करो ये जानकर कि अल्लाह की मर्जी से हुआ। तो आज के इससे दो लेसन्स मिलते हैं करेज के। एक हजरत सारा ने इतनी करेज दिखाई, इतनी स्ट्रेंथ दिखाई जहां पे उनको नफ्स कुर्बान करना था ना। Who shares? Who is very comfortable in sharing the husband? It's not a joke. It's not a piece of cake for everybody. बहुत मुश्किल होता है। But she did that. क्यों? क्योंकि उनके पास एक higher purpose था, एक higher reason था कि अगर मैं इस टाइम पे तकलीफ खाती भी हूँ ना, अगर दूसरे इस शख्स को, दूसरी औरत को, दूसरी को एसोसिएट भी करना पड़ जाए मुझे अपने उस पार्टनरशिप में, अपना एक हिस्सा उनको देना पड़े, तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह का दीन, ये जो सच है, ये आगे फैलेगा लोगों में। इस चीज को जानकर, इस चीज को समझकर उन्होंने तकलीफ उठाई। एंड ऑब्वियसली
inshallah they have great rewards for that in the akhirah. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ کا کلام ایکسیپٹ کرنے میں، اپنی ڈیزائرز کو دبانے میں اور اللہ کے حکم کو پریویل کرنے میں. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.